بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کن 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ بول سکتے ہیں آپ جھوٹ۔ ناظرین، جھوٹ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق جان بوجھ کر کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا ہے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ اخلاقی برائیوں میں سے ایک ہے جس کے معنی واقع کے برخلاف اظہار کرنا اور حقیقت کے بالکل برعکس بات کرنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن و حدیث میں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں جھوٹ گناہ کی چابی ہے اور ایمان کی تباہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی گئی اور کئی احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا جھوٹ سے بچنا اور سچ کو لازم پکڑنا ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کی وجہ سے چند موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان اپنی یا کسی دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا وے آؤٹ بھی نہ ہو تو اس موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ناظرین، دوسرا موقع یہ ہے کہ وہ 2 بندوں میں صلح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا پڑ جائے اور جھوٹ کے بغیر صلح ممکن نہ ہو تو جھوٹی بات کہہ دینا، ان دونوں میں صلح کرا دینا جائز ہے۔ جھگڑے والے 2 افراد یا 2 قبیلوں کے مابین اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا کہ وہ اچھی بات دوسرے تک پہنچ جائے اور ان میں سے ہر ایک سے کہے کہ دوسرا اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کا اچھے انداز میں ذکر کر رہا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی بات نہ سنی ہو نہ کہی ہو، تاہم اس کا مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرے اور ان کے مابین موجود نفرت اور وحشت کو دور کرے۔ ایسا کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس کا مقصد اصلاح پیدا کرنا اور دلوں میں موجود رنجش، دشمنی اور عداوت ختم کرنا ہو۔ تیسری بات، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور آپ سے ایک سوال ہے، کبھی آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ اگر جھوٹ بولا ہے تو اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جائز ہے۔ میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، کیوں کہ اسلام نے مجھے تھوڑی سی گنجائش دی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اور تیسرا موقع جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ میاں بیوی کی باہمی گفتگو کے اوقات ہیں کہ میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے یہ کہے I love you، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، خواہ یہ کہنے والے کے دل میں اس کی محبت اس قدر نہ ہو تو تب بھی یہ جائز ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ ایسے موقعوں پر بھی حکم یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ صریحاً جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض یا توریہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ آ رہے ہوں، حقیقت میں دل کے اندر آپ نے مراد کچھ اور لیا ہو۔ ایسا گول مول لفظ بول دو تاکہ صریحاً جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے بیماری اور آپس میں ناچاکی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے نقصان سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کریں، اگر وہ ثبوت پیش نہ کر پائے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکار دیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔